جب تم کسی قوم کو شکست دو تو اس کی نسل نہ کاٹو بلکہ اس کے کردار کو سنوار دو۔ میری زندگی کا مقصد صرف دو کام ہیں، دین کی خدمت اور مظلوموں کی مدد۔ جب دشمن تمہیں عزت دے تو سمجھ لو وہ تمہارے ارادے جان چکا ہے۔ سچے مجاہد کا ہتھیار صرف تلوار نہیں، اس کی نیت، ایمان اور کردار بھی ہوتا ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہاری عزت کریں تو پہلے اپنے نفس کو زیر کرو۔ ہم تلوار کے بل پر دلوں کو فتح نہیں کرتے بلکہ عدل و انصاف سے کرتے ہیں۔ فتح ان کے لیے جو اپنے مقصد میں خلوص رکھتے ہیں اور اللہ پاک پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ کبھی کسی کمزور کو حقیر نہ سمجھو، وقت بدلتے دیر نہیں لگتی۔ میری سب سے بڑی تمنا یہ ہے کہ بیت المقدس آزاد ہو اور اس کی اذانیں پھر سے گونجیں۔ ایک دن مرنا ہے، لیکن کیسے مرنا ہے یہ انسان کے اعمال طے کرتے ہیں۔ ہمیشہ اس بات کا خیال رکھو کہ تمہاری تلوار عدل کے لیے نکلے، نہ کہ غرور کے لیے۔ جب قومیں عزت کھو دیتی ہیں تو پھر ان کے لیے زمین تنگ اور آسمان بند ہو جاتا ہے۔ جو قوم اپنی تاریخ بھول جائے وہ کبھی عظمت حاصل نہیں کر سکتی۔ فتح ہمیشہ طاقت سے نہیں بلکہ صبر، ایمان اور حکمت سے حاصل ہوتی ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری حکومت قائم رہے تو رعایا کو انصاف دو۔ اللہ کے بندے بنو، حکمران نہیں۔ اقتدار آزمائش ہے، انعام نہیں۔ جب بھی جنگ ناگزیر ہو تو سب سے پہلے اپنے ضمیر سے جنگ جیتو۔ کامیاب وہی ہوتا ہے جو وقت کی قدر کرتا ہے اور ہر لمحے کو اللہ پاک کی رضا کے مطابق گزارتا ہے۔ سب سے بڑی جیت یہ ہے کہ تم اپنے دشمن کو اخلاق سے شکست دو۔ ہم زمین کے وارث نہیں، اللہ کے امانت دار ہیں اور امانت میں خیانت حرام ہے۔ جہاد صرف تلوار سے نہیں ہوتا، علم، قلم اور کردار سے بھی جہاد کیا جاتا ہے۔ کامیاب حکمران وہی ہوتا ہے جو اپنے نفس کا غلام نہ ہو۔ جب حلال کی کمائی کمزور ہو جائے تو قومیں حرام کی غلام بن جاتی ہیں۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو اس کے دین کی مدد کرے گا وہ اسے کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ شجاعت کا مطلب صرف دشمن سے لڑنا نہیں بلکہ حق بات پر قائم رہنا بھی ہے۔ اگر تم اللہ کے سچے بندے ہو تو تمہیں کسی بادشاہ یا فوج سے خوف کھانے کی ضرورت نہیں۔ ایک مظلوم کی آہ 1000 تلواروں سے زیادہ طاقتور ہوتی ہے۔ میں اس وقت تک خوش نہیں ہوں گا جب تک بیت المقدس میں اذان نہ ہو جائے۔ جنگ کا اصل مقصد قتل نہیں، ظلم کو مٹانا ہے۔ سب سے بڑی بادشاہی دلوں پر حکمرانی ہے اور وہ صرف کردار سے حاصل ہوتی ہے۔ میری زندگی کا مقصد صرف یہ ہے کہ اسلام سر بلند ہو، چاہے میری جان ہی چلی جائے۔ انسان کی اصل پہچان اس کا ظرف اور علم ہے، نہ کہ اس کا لباس یا منصب۔ کبھی ان لوگوں سے نہ ڈرو جو تمہاری جان لے سکتے ہیں بلکہ ان سے ڈرو جو تمہارا ایمان چھین سکتے ہیں۔ ہمیشہ وہی قوم غالب آئی ہے جس نے اپنی صفوں میں اتحاد قائم کیا۔ اللہ کی رضا اگر مقصد ہو تو ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے۔ دنیا کا مال فانی ہے مگر ایک مظلوم کی مدد ہمیشہ باقی رہتی ہے۔ اگر تمہارا دل اللہ کے خوف سے خالی ہے تو تمہاری تلوار تمہیں نجات نہیں دے سکتی۔ میں ان لوگوں کے ساتھ ہوں جو عدل کرتے ہیں، چاہے وہ میرے دشمن ہی کیوں نہ ہوں۔ انسان کی عظمت اس کے کردار سے پہچانی جاتی ہے، نہ کہ اس کے جھنڈے سے۔ میری خواہش کبھی محل یا خزانہ نہیں تھی، بس بیت المقدس کی آزادی تھی۔ جو شخص اپنی ماں کی عزت نہیں کرتا وہ کسی قوم کی بیٹی کی حفاظت
نہیں کر سکتا۔ جب حکمران خود عیش و آرام میں ڈوب جائیں تو رعایا بھوک سے مرنے لگتی ہے۔ تمہاری فوج کی اصل طاقت ایمان ہے، اگر وہ کمزور ہو جائے تو تلواریں بھی بے اثر ہو جاتی ہیں۔ دشمن کی طاقت سے کبھی نہ گھبراؤ، اگر تم حق پر ہو تو تم ہی غالب رہو گے۔ میں نے اپنی قوم کو ہمیشہ اللہ کے سہارے پر چلنا سکھایا ہے، نہ کہ تلوار کے۔ سلطنت کا اصل زیور عدل ہے، نہ کہ سونا اور چاندی۔ عزت صرف اللہ پاک دیتا ہے، اسے کسی بادشاہ، فوج یا خزانے سے مت جوڑو۔ جہاں تک ممکن ہو تلوار سے پہلے زبان سے بات کرو، کیونکہ امن ہمیشہ جنگ سے بہتر ہوتا ہے۔ حق کے لیے لڑو چاہے تم اکیلے ہو، کیونکہ سچائی کبھی تنہا نہیں مرتی۔ وہ حکمران ناکام ہے جس کے دربار تک مظلوم کی فریاد نہ پہنچ سکے۔ جو اپنی نیت کو پاک رکھتا ہے، اللہ اس کی راہوں کو خود روشن کرتا ہے۔ میدان جنگ میں شکست نقصان ہے، مگر ایمان میں شکست تباہی ہے۔ عقل کا تقاضا ہے کہ جنگ سے پہلے صلح کی ہر راہ آزما لی جائے۔ اپنے دشمن کی طاقت سے پہلے اپنی کمزوریوں کا جائزہ لو، یہی فتح کی پہلی سیڑھی ہے۔ جو قوم قرآن سے جڑ جائے اسے دنیا کی کوئی طاقت غلام نہیں بنا سکتی۔ ظالم سے نفرت ضرور کرو لیکن عدل کو کبھی نہ چھوڑو، ورنہ تم بھی اسی جیسے ہو جاؤ گے۔ سچے لیڈر کا دل رعایا کے دل میں دھڑکتا ہے۔ ایمان والے کو خوف زیب نہیں دیتا، کیونکہ اللہ کی نصرت اس کے ساتھ ہے۔ میری فوج کے ہر سپاہی کے دل میں ایمان کی روشنی ہے، اس لیے ہم غالب آئیں گے۔ جب قومیں علم کو چھوڑ کر صرف تلوار پر بھروسہ کرتی ہیں، وہ جلد تباہ ہو جاتی ہیں۔ ایک مسلمان کے لیے سب سے بڑا ہتھیار تقویٰ ہے، باقی سب وقتی سہارا ہے۔ فتح سے پہلے صبر آتا ہے، اور صبر کے بغیر فتح زہر بن جاتی ہے۔ میں نے کبھی ظالم کے خلاف تلوار نہیں اٹھائی جب تک عدل کا دامن تھام نہ لیا ہو۔ تاریخ تمہیں طاقت سے نہیں بلکہ کردار سے یاد رکھتی ہے۔ جس نے وعدہ پورا نہ کیا وہ دشمن سے بھی بدتر ہے۔ فتح کی اصل علامت دشمن کا دل جیت لینا ہے، نہ کہ اس کی لاش گرانا۔ جب حکمران خود انصاف مانگنے لگے تو سمجھ لو کہ نظام سلامت ہے۔ تلوار سے جیتی گئی زمین عارضی ہوتی ہے، لیکن انصاف سے جیتا گیا دل ہمیشہ کے لیے ہوتا ہے۔